نیکسٹ ہے استقامت کا فقدان. اگر کاروبار کرتے ہیں اور اس کو مستقل مزاجی سے نہیں کرتے تو کامیاب کاروباری کیسے بن سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ جو کاروبار کو شروع جب کرتے ہیں تو بہت کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں، بہت جوش جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد چک طرح بہ جاندے نے. وجہ کی ہے؟ ناکامی ہوتی ہے. کیوں ناکامی ہوتی ہے؟ کیونکہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی. جہاں پہ مستقل مزاجی ہوتی ہے وہاں سے ناکامی دم دبا کے بھاگ جاتی ہے. لہٰذا اگر کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کاروبار کرتے ہیں شروع میں نقصان ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کر کے اور اپنی جگہ بنانی ہے. مارکیٹ کے اندر جگہ بنائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کاروبار کریں. کہا جاتا ہے کہ استقامت مطلب ثابت قدمی جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ثابت قدم اگر آپ ہیں تو بیسیکلی یہی تو کامیابی کی ضمانت ہے کہ آپ کامیاب بن گئے ہیں. لہٰذا نیکسٹ پوائنٹ ہے کاہلی. اگر آپ کے اندر سستی ہے اور وہ باقی ہے، کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے. تو کاہلی کو ختم کرو. اگر آپ سوچتے ہی رہتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، سوچیے مت، کچھ کریے اور کچھ کر گزریے. کاہلی کیا ہے؟ آپ کو برباد کر دیتی ہے. یہ تو دیمک ہے، یہ تو زہر ہے. نوکری یہ بھی میٹھا زہر ہے. لہٰذا کاہلی جو ہے آپ کو برباد کر دے گی. کاہلی کی زنجیریں توڑیں، کامیابی کی طرف دوڑیں. اگر آپ کے اندر کاہلی ہے، کامیابی کو مت تلاش کرو. کاہلی اور کامیابی اکٹھی نہیں رہ سکتی. لہٰذا اگر کاہلی ہے تو کامیابی کو مت تلاش کرو. ہاں، ہماری جو فلسفی ہے کل کا کام آج، آج کا کام ابھی، یہ فارمولہ اپنائیں. انشاءاللہ کامیاب انسان بن کے ابھریں گے. اور یہ صرف کاروبار کے لیے نہیں ہے، آپ کی شخصیت کے اوپر بھی بہت امپیکٹ اس کا ہوگا. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. تو اگلا پوائنٹ ہے بچپن میں ناموزوں ماحولیاتی اثر. اگر آپ کو بچپن میں ماحول اچھا نہیں ملتا، انوائرمنٹ اچھا نہیں ملتا، بہت سی چیزیں آپ کی شخصیت کے اندر آ چکی ہیں، یہ بھی ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے. لہٰذا اس سے بھی برے دوستوں کی صحبت سے بچیں. خرابی صحت، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کامیاب شخص کی پہلی نشانی اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو کامیاب کاروباری بن جاؤ گے جی؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتے. لہٰذا اگر کامیاب کاروباری بننا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. جان ہے تو جہان ہے. منی میکس دا میئر گو. کیا مطلب؟ ہیلتھ از ویلتھ. تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے. ناممکن سی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں. کیا عجیب بات ہے، پوری زندگی پیسہ کماتے رہتے ہیں، پیسہ کماتے رہتے ہیں. کس لیے؟ کہ بڑھاپا اچھا گزرے گا. پوری جوانی برباد کر دیتے ہیں اور بڑھاپے جب پیسے لائی جاؤ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، بس کسی طریقے سے صحت مل جائے. مطلب صحت برباد کر دیتے ہو بڑھاپا اچھا بنانے کے لیے. تو جو پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ بھی برباد کر دیا. لہٰذا اگر آپ کامیاب کاروباری بننا چاہتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے، اپنی نیند کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی خود ضبطی کا فقدان. اگر آپ کے اندر سیلف ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول نہیں کر سکتے، مطلب غصہ آ گیا اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے. ناکافی تعلیم، یہ ایک پوائنٹ ہے. اگر پڑھا لکھا شخص ان پڑھ کی نسبت کئی گنا اچھا کاروبار کر سکتا ہے، اور یہ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ پڑھے لکھے شخص ان پڑھ کی نسبت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. لہٰذا تجربہ تو ہوتا ہی ہے، ایک ان پڑھ شخص کو تجربہ ہوتا ہے. لیکن آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں. پڑھے لکھا نہیں، پڑھے لکھا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ آ جائے، اس کو لکھنا پڑھنا آ جائے، اس کو اچھے اور برے میں تمیز آ جائے. یہی تو بیسیکلی پڑھے لکھے ہونے کی ضمانت ہے.
ایک تعلیم یافتہ شخص کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے جس نے دوسروں کے حقوق کو پامال کیے بغیر اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنا سیکھ لیا، یہ پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تعلیم نہیں ہے، کوشش کریں تعلیم حاصل کریں اور اچھے اخلاق حاصل کریں۔ نیکسٹ ہے زندگی میں متعین مقصد کا فقدان۔ اگر آپ کے پاس مقصد نہیں ہے نا، بغیر مقصد تو جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، وہ کون سی لائف ہوتی ہے؟ کیوں سر جی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل اگر لائف گزارے تو مقصد کے ساتھ گزاریں۔ مطلب کیا عجیب بات ہوگی، کوئی شخص گٹھلی لگاتا ہے، آم کی گٹھلی لگاتا ہے، کیا سوچ کے لگاتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے نا، کیا مقصد ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کی لگن گے جی، ایک تناور درخت بنے گا، پھل دے گا، سایہ دے گا، اور بھی آکسیجن دے گا، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ مطلب لوگوں کو امب دے گا، امب کھاؤ گے۔ آڑو کی گٹھلی لگاتے ہیں، آڑو کھائیں گے ہیں۔ کہ اگر آپ درخت لگاتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچ کے لگاتے ہیں، مقصد کے ساتھ لگاتے ہو نا، لہٰذا کاروبار کرتے ہو تو مقصد کے ساتھ کرو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ بغیر سوچے سمجھے جانا پشاور ہے تو ٹور پہ کراچی نو کدی بھی نہیں پہنچو گے، لہٰذا مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو نیکسٹ ہے جی آخری اور امپورٹنٹ، ناموافق وراثتی پس منظر۔ ہاں، اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے جنہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، تکے کھانے پینے دے، سیکھنا پینا ہے، کیوں جی؟ اسی طرح ہی ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں وراثتی کاروباری ہوتی ہیں، جدی پشتی کاروبار ان کی خون میں ہوتا ہے، وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اس کے پیسے لینے، اس کے پیسے دینے، حساب کتاب چل رہے ہیں، اب یہ کاروبار میں ایسے نفع ہو رہا ہے، ایسے نقصان ہو رہا ہے، مطلب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پہ بھی کاروباری بن رہا ہے، بچپن سے ہی انوائرمنٹ ایسا ملا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا ماحول ملا ہے جو کاروباری بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو خود اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر جائیں تو آپ کامیاب کاروباری بن سکتے ہیں۔ ایک آخری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کاروباری بننا ہے تو مارکیٹنگ سیکھیں، بیچنا سیکھیں۔ بیچنا نہیں آتا، کاروبار مت کرو یا بیچنا سیکھو۔ کاروبار کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے، جس طرح اولاد کے نخرے ناز برداشت کرتے ہو، کاروبار میں کس کے نخرے برداشت کریں؟ اپنے کسٹمر کے ناز اور نخرے برداشت کرو۔ جتنی اچھی پرورش کرو گے اتنا اچھا آؤٹ پٹ پاؤ گے، اتنی اچھی آپ کو رسپانس ملے گا۔ یہی تو کاروبار ہے۔ لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے کروٹ بھی نہیں لے سکتا، ایک وقت آتا ہے کہ بیٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سپورٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے آپ کے کام کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ 22-24 سال کے بعد کہتا ہے ابا جی تسی بہ جاؤ ہن میں کھڑا ہو گیا۔ ایسے ہے جی، بالکل تو یہی تو کاروبار ہے، یہی تو حکمت ہے۔ لہٰذا کاروبار کو اولاد کی طرح پالو، جس طرح اولاد کی طرح پرورش کرتے ہو، اس کے ناز نخرے برداشت کرتے ہو، اور بالکل ایک وقت آئے گا کاروبار آپ کو سپورٹ دے گا۔ کاروبار نسلاں پال دے جی، ایویں ہی ہے۔ تے نوکری صرف بیوی بچے گھر بار، ایویں ہے جی، اپنا تن بس۔ اور کب تک یہ نوکری میٹھا زہر کب تک چوستے رہو گے؟ ایک وقت آئے گا اس سے جان چھڑاؤ گے، کامیاب کاروباری بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو زندگی کے میدان میں کامیاب کریں۔ اگر کوئی شخص کامیاب کاروباری بننا چاہتا ہے ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتا ہے، 0304611148۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والوں کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔